جنت مثال. ان عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال المرء مع من احب. کتاب الادب. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے جنت میں بھی اس کے ساتھ ہوگا. تو اگر کوئی کسی نیک انسان سے محبت کرتا ہے اور وہ نیک انسان جنت میں گیا تو یہ بھی اس کے ساتھ ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے. اس حدیث کا سیاق کچھ یوں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ اس آدمی کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو لوگوں سے محبت رکھتا ہے لیکن ان میں سے نہیں ہو سکا، یعنی اپنے عمل اور کردار میں ان جیسا نہیں بن سکا. اس سے نیک لوگوں سے محبت بہت ہے لیکن وہ اتنی زیادہ نیکی کر نہیں سکا. آپ اس آدمی کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے. تو ہم سب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس سے محبت رکھتے ہیں. ایمان والوں سے، اچھے اعمال والوں سے، اچھے اخلاق والوں سے، نیک کام کرنے والوں سے، جو نیکی میں ہم سے آگے ہوں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس جیسا بننے کی بھی کوشش کرتا ہے، اس کے طریقوں پر بھی چلنے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر یہ محبت اس کو ایک اچھی راہ پہ لگا دیتی ہے. ایسی محبتیں انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنی اپنی محبتوں کا جائزہ لیں کہ وہ نیک لوگوں سے ہیں یا بد لوگوں سے ہیں یا برے کردار کے لوگوں سے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم کی، انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یعنی میرے پاس بس یہ دو محبتیں ہیں. آپ نے فرمایا، تو بے شک تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہوگے. یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو پھر آخرت میں انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. انس کہتے ہیں، ہمیں اسلام لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ سے بڑھ کر کسی اور بات سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی. انس کہتے ہیں، پس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے محبت رکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میں انہی کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میں نے ان جیسے اعمال نہیں کیے. یعنی کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعمال کر سکتا ہے؟ کون ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے عمل کر سکتا ہے؟ کون عمر رضی اللہ عنہ جیسے عمل کر سکتا ہے؟ لیکن اگر ہمیں واقعی سچے دل سے ان سے محبت ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. یہ جو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے یہ جنت میں لے جانے کا باعث ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور ایمان نہ لاؤ گے جب تک کہ آپس میں محبت نہیں کرو گے. یعنی ایمان ہی پورا نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا، قابل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اہل ایمان آپس میں محبت نہ کریں. تو آج کل ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے اداروں میں کیا ہو رہا ہے. 4 لوگ کہیں اکٹھے بیٹھ کر آپس میں اتفاق سے، محبت سے، مشورے سے، ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہوئے، ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے بات نہیں کر پاتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا ہم ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، یعنی جنرلی بھی جو نیک لوگ ہیں اور جو بھی ہمارے ساتھی ہوں جو نیکی اور دین کے کام میں ہمارے ساتھ شریک ہوں، ان سے ہمارے تعلقات کیسے ہیں. اور آپ دیکھیے جس ٹیم کے اندر، جس جماعت کے اندر، جس گروہ کے اندر، جن لوگوں کے اندر، جس خاندان کے اندر، جس گھرانے کے اندر آپس میں محبت ہوتی ہے وہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں. آپس کا اعتماد انسان کی ہر چیز میں بہتری کا سبب بن جاتا ہے. یعنی
انسان کی خوشی کا سبب بھی، انسان کی پروگرس کا سبب، ترقی کا سبب، آگے بڑھنے کا. کیونکہ جب انسان آپس میں محبت کرتے ہیں تو پھر وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب دوسروں کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو وہ اس پر حسد نہیں کرتے بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے. اور جو بھی کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے پھر وہ اس سے محبت کرتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی خاطر، یعنی کسی لالچ سے نہیں، کسی دنیا کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر بغض رکھنا ہے. یہ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا ہے، جس کو انسان تھام لے تو گرتا نہیں. پھر اللہ کی خاطر محبت ایمان کی تکمیل کا باعث ہے، ایمان کو مکمل کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے، اللہ کی رضا کے لیے روکے، اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اور جو جتنی محبت کرے گا اتنا ہی اللہ کو زیادہ محبوب ہوگا. ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو شخص جو غائبانہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، یعنی اب انہوں نے دیکھا بھی نہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے سے کوئی ان کا مالی لین دین بھی نہیں، کوئی رشتہ داری بھی نہیں، کوئی ان کا آپس میں ویسے تعلق نہیں، صرف اس لیے کہ کسی کی نیکی کی بنا پر وہ اس سے محبت کرتے ہیں. تو ان میں سے اللہ کو زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرنے والا، یعنی جو جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ محبوب ہے. لیکن ہم اس محبت کے معاملے میں بھی بڑے بخیل واقع ہوئے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ہم سے زیادہ محبت کریں اور ہم صرف نخرے دکھاتے رہیں، ہم محبت نہ کریں. کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت کرنے سے ہماری ناک نیچی ہو جائے گی اور ہمارا پھر وہ روب نہیں رہے گا، یا ہم دوسرے کے مقابلے میں نیچے پڑ جائیں گے، کمزور پڑ جائیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو چیز ایمان کو مکمل کرتی ہو، جس کا ایمان جتنا زیادہ ہو، جو اللہ کا جتنا زیادہ محبوب ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نیچا نہیں ہونے دیتا. پھر اللہ کی خاطر محبت کرنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے انسان کو. وہ مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گیا جو دوسری بستی میں تھا، تو اللہ نے اس کے راستے پر ایک فرشتے کو نگرانی یا انتظار کے لیے مقرر کر دیا. پھر وہ شخص اس فرشتے کے سامنے آیا تو اس نے کہا کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے ایک بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں جس بستی میں. اس نے پوچھا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جسے مکمل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، بس مجھے اس کے ساتھ صرف اللہ کی خاطر محبت ہے. اس نے کہا تو میں اللہ ہی کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا جانے والا قاصد ہوں کہ اللہ کو بھی تمہارے ساتھ اسی طرح محبت ہے جس طرح اس کی خاطر تم نے اس سے محبت کی. تو جو اللہ کی خاطر دوسروں سے محبت کرتا ہے اسی وجہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے اور کوئی وجہ نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے. تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے طریقے بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے.